عمران خان کو یہ ایک ایزی ٹارگٹ نہیں ہے ان کے لیے کہ عمران خان کو یہ گرفتار کر لے اور ان تک پہنچ جائیں، اور اس کو انشاءاللہ ہم نے ممکن بھی نہیں ہونے دینا۔ بالکل عمران خان نے کون سا کو ملک کو لوٹا ہوا ہے؟ کوئی عمران خان نے کوئی چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ مارا ہے؟ ڈرے تو یہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہوا ہے، یہ ہمارے اوپر جنرل ریٹائرڈ باجوہ یہ ہمارے اوپر نافذ کر کے خود دبئی میں مزے کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ہمارے اوپر نافذ کر کے چلے گئے۔ سب کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ چور ہے تو اس کو گھر کا چوکیدار تو نہیں بنا دیتا، تو باجوہ ریٹائر صاحب کو تو سارا پتا تھا کہ یہ چور ہے، تو وہ ان کو قابض کروا کے چلے گئے ملک کے اقتدار پہ۔ آج جو مہنگائی ہے، آج جو لاقانونیت ہے، آج جو بے روزگاری ہے، اس کے ذمہ دار سب سے بڑے تو جنرل ریٹائرڈ باجوے جو ٹیپے اور ویڈیوز بنانے کے اوپر مصروف تھے، جو ہم تو سمجھتے تھے وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں گے، لیکن وہ تو ٹیپے ویڈیو بنانے میں لگے ہوئے ساری اس معاملے میں سارے مصروف تھے۔ تو لہٰذا اب ہم تو ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور یہ بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم عمران خان کو ہر صورت ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اور عمران خان کو ہم نے کسی صورت اس مافیا کے جو ہے حوالے نہیں کرنا، کسی صورت ہم نے ان کو اس مافیا کے سامنے جو ہے وہ ایکسپوز بھی نہیں کرنا۔ ایک قاتلانہ حملہ عمران خان کے اوپر پہلے ہو چکا ہوا ہے، دوسرا ان کے اوپر بڑا سیریس تھریٹ ہے ان کی زندگی کو، اسی مافیا سے تھریٹ ہے ان کو، تو لہٰذا تو اس کے اوپر تو ہم نے کسی صورت بھی جو ہے وہ چانس موقع نہیں لینا، اور عدالتوں سے بھی ہم نے یہ گزارش کی ان کو بھی کہ پہلے عمران خان صاحب نے یہ جو پری اریسٹ بیل ہے عدالتوں میں پیش ہو کے لی ہوئی ہے۔ ہم نہ کو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ ملک سے فرار ہونا ہے، عمران خان کا جینا مرنا سب کچھ پاکستان میں، ان کی نہیں، ان کی ڈاکٹرز اجازت دے رہے، ان کی جو ٹبیا بون ہے فریکچر ہے، پھر سیریس سیکیورٹی تھریٹ ہے، ہمیں انشور کر دیں کہ سیکیورٹی جو ہے وہ ہوگی وہاں پر، یا ہمیں انشور کریں نا کہ وہ کوئی دھکا نہیں لگے گا، ان کی دوبارہ جو ہے وہ ہڈی فریکچر نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ تمام خدشات جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، یہ ہم نے تمام گزارشات بھی عدالت کے سامنے اس سے پہلے مسالے موجود ایک بار تو انہوں نے کہہ دیا نا، سلمان شہباز کو ضمانت دے دی آپ نے، سلمان شہباز کو ضمانت دی ہے، ساردار کو دی ہے، یہ حمزہ شہباز پاکستان میں تھا، اس کو نیب کو گرفتار کرنے سے جو ہے وہ روک دیا گیا تھا، اس کو حفاظتی ضمانت جو ہے وہ فراہم کر دی گئی تھی۔ یہ ناظم جھوکیوں کیس میں ضمانت، حفاظتی ضمانت ملی ہے۔ یہ تمام حوالے ہم نے سامنے رکھے ہیں۔ ہم تو کسی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کو ہم ایسی کنڈیشنز میں ایکسپوز کریں جہاں پر کوئی سیکیورٹی نہ مینجمنٹ نہ ہو سکے، اور ان کی جو ہے وہ جان کو پہلے آلریڈی خطرہ ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، فیکٹرز ہیں، ان کو سب کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی عام حالات بھی نہیں ہے کہ جہاں پر سائل جاتے ہیں پروٹیکٹیو بیلز لے لیتے ہیں اپنی جا کے۔ یہاں پر کنڈیشنز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، اور یہاں پر تو جو ڈسکریشنری پاورز ہیں جوڈیشری کے پاس، جو پہلے وہ ایکسرسائز کرتے رہے، اگر 50 روپے اسٹامپ پیپر کے اوپر ایک سزا یافتہ کرپشن پہ جو مجرم تھا وہ باہر جا کے 4 سال بیٹھا ہوا ہے، تو عمران خان صاحب نے تو کیا ہی کچھ نہیں، ان کی جان کو ریئلٹی میں جو ہے وہ خطرہ ہے۔ تو لہٰذا اس پہ تو سب کو اپنی جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے، اور یہ ہے، اور جو 780 کا مقدمہ جس کا دل اٹھاتا ہے اس ملک میں، 2 اس امپورٹڈ حکومت نے مقدمے بنائے ہوئے ہیں، یا بغاوت کا مقدمہ کر دو یا 780 کا مقدمہ کر دو۔ عمران خان اس پروٹیسٹ میں بھی نہیں شامل تھے، کیا اس پروٹیسٹ میں کوئی دہشت گردی ہو گئی تھی، کوئی فائرنگ ہو گئی تھی، کوئی بندے مر گئے تھے، کوئی بم دھماکہ ہو گیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ تمام پہلو دیکھنے پڑیں گے کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس میں عدالتوں کو بھی ان پہلوؤں کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور نیا کام شروع ہوا ہوا ہے وہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر، چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، وہ عمل درآمد کروانے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں، انتخابات کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور ان انتخابات سے یہ ہر صورت بھاگنا چاہتے ہیں۔ آج چیف الیکشن کمشنر ایک آئینی ذمہ دار ہے، وہ کہہ رہا ہے جی مجھے فوج نہیں فراہم کر رہی سیکیورٹی کے لیے، مجھے حکومت پیسہ نہیں دے رہی، اچھا مجھے جو ہے وہ آروز نہیں مل۔ فرق آواز آ رہی؟ مجھے ایک چیز بتائے، آپ سے بھی پوچھنا ہے اور مجھے عمران بھائی سے بھی پوچھنا ہے۔ یہ ویسے ہم کہتے رہتے تھے خوف کے بت توڑ دو، اور ہم نے سچ میں، یہ جنید بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ آپ لوگوں نے کر کے دکھایا۔ ایک آپ جو ویگو کے آگے کھڑے تھے وہ تصویر نہ، یعنی کہ وہ ٹائم لیس ہے، وہ ہماری ہسٹری بکس میں تو کہتا ہوں پڑھانی چاہیے، because that was pretty daring۔
इमरान भाई पता नहीं कितनी अदालतों में गए, और मुझे याद है एक जैसे इनका व्लॉग था, उसके फौरन बाद वो हुआ जिसमें जैसे उन्होंने नंबर 1 का नाम ले दिया था, बड़ी पोलाइटली लिया था वो था। तो मुझे ये बताइए, इनके पास एक हथियार, जैसे एक साइकोलॉजिकल लेवल पे मैं पूछ रहा हूँ, एक मैक्रो लेवल पे एक हथियार होता है कि खौफ से जैसे डराते हैं, तो मतलब अब तो डर खत्म हो गया, तो अब इनके पास क्या बचा है? इमरान भाई मुझे थोड़ा सा समझाएं कि व्हाट इज इट दैट दे हैव लेफ्ट, मतलब ये थोड़ा सा पावर जो ये पुलिस और ये यूज कर सकते हैं, और कुछ बच गया है इनके पास? अच्छा, ये भी ना गलत फहमी है कि कोई डर है। मैं अगर इजाजत हो तो पहले मैं जवाब दे दूं बात का। जी जी इमरान भाई बोले। अच्छा, ये भी गलत फहमी है कि डर है। डर वर नहीं है, प्यार करते हैं भाई, इनकी कदर करते हैं और इनकी कुर्बानियां भी हैं। हमें ऐसा लगता था कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के बारे में हमेशा अच्छा सोचती है। हमारे भरोसे को जो है वो धचका पहुंचा है जब हमने यानी हमारे तो सामने हुआ ना सारा कुछ। मैं तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हिस्सा नहीं हूं ना। फरूक अभी बोले तो आप कह सकते हैं कि फरूक साहब इसलिए बात कर रहे हैं कि कोई रीजन होगी इनकी। भाई मैंने तो ये सारा कुछ होते हुए देखा है, और जब मैंने होते हुए देखा तो मैंने सवालात पूछे, इनके पास जवाब नहीं थे। मैंने बार बार पूछे, बार बार जवाब नहीं थे। मुझे ये भी कहा गया कि हम जवाब लेकर आपको बता देते हैं, फिर जवाब नहीं थे। फिर वो धमकी पे आ गए, और धमकियां देने के बाद मिन्नत पे भी आ गए। वो सारी चीजें करके देखनी एक्चुअली देखें, डरता कोई किसी से नहीं है भाई। किसी को डर नहीं लगता किसी से। किस बात से डरना है? डरना अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से चाहिए, और किसी से नहीं डरना चाहिए। ये आपके अंदर एक थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी आपने किसी की लाज रखी हुई होती है, कोई रवादारी होती है आपके अंदर, ये होता है कि लिहाज होता है। आप ये सोच रहे होते हैं कि यार ठीक है मेरे लोग हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा कि डरते वरते नहीं हैं, हम प्यार करते हैं, हम कदर करते हैं। अब ये जज्बा बड़ा कीमती है हमारा। अब हमारे अंदर शिकवे भी हैं, गिले भी हैं, और हम सबके साथ हैं। यानी मेरे ऊपर 25 पर्चे हैं टोटल। क्या मुझे कोई जस्टिफाई कर सकता है कि क्यों है? वो नहीं कर सकता ना। मुझे सिर्फ जवाब दें कि जिन हालात का मैंने 10 महीनों में सामना किया है, मैंने ऐसा